حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا. یہ با کے اوپر جزم ہے. جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور اگر با کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کیا جائے گا. جیسے حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را پیش رو، اب صارو، ہا الف زبر ہا، اب صارو ہا، وقف اب صارو ہا. جیسے پچھلے الفاظوں میں سیکھا کہ جب ایک زبر کے بعد الف آ جائے تب وقف کرتے ہوئے سیم پڑھا جائے گا. جیسے وقف سے پہلے پڑھیں گے ویسے ہی وقف کرنے کے بعد پڑھا جائے گا. سین زیر سی، را الف زبر را، سی را، جیم واو دو زبر جاؤں، سی را جاؤں. یہ جیم کے اوپر دو زبر ہیں، اس کے بعد الف ہے، الف کے بعد واو شد والا ہے. شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اب پچھلے الفاظ کو دیکھیں گے، یہ خالی ہے، پھر اس سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا. جیم کے اوپر دو زبر ہیں، جیم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، الف کو سکپ کر دیں گے. اسی طرح جب دو زبر زیر یا پیش کے بعد واو اور یا شد والا آ جائے غنہ کیا جاتا ہے، اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. سراجاً، واو ہا زبر وہ، سراجاً وہ. شد کا مطلب ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے تو اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے. شد کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا. پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، اس میں شد کے متعلق بتایا ہے کہ شد کے مطلب کتنے ہیں اور شد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. سراجاً وہ، ہا الف زبر ہا، سراجاً وہ ہا. اس میں حروف مدہ ہے. اب زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. سراجاً وہ ہا، جیم الف دو زبر جن، سراجاً وہ ہا جن، وقف سراجاً وہ ہا جا. اب جیسے یہ گول سرکل آ گیا، اس طرح دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی. اگر آپ آگے ملا کے پڑھیں گے تو جیم کو واو کے ساتھ ایڈ کریں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، اور اگر آپ اس پہ ٹھہر جائیں گے پھر واو کا شد سائلنٹ ہو جائے گا، پھر واو زبر وا ہی پڑھا جائے گا. امید ہے آپ کو اس الفاظ کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.